نحمدہ و نصلی علی رسول۔ آج کی اس نشست کے اندر موضوع ہے کہ شادی کے لیے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے جو ہے ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شادی کے لیے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے۔ 4 وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائیں کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے شادی کے لیے جو ہے انتخاب جو ہے جب کرنا ہوتا ہے تو بعض لوگ مال کو دیکھ کر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، اور لڑکی کا انتخاب جو ہے وہ مال کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ اگر لڑکی مالدار ہے، پیسے والی ہے، تو بعض لوگ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وَلِحَسَبِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا بعض لوگ جو ہے حسب نسب کو دیکھ کر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں کہ لڑکی کا جو ہے وہ خاندان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو اس حسب نسب کو دیکھ کر جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ شادی کرتے ہیں۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِجَمَالِهَا، کہ بعض لوگ جو ہے وہ شادی کرتے ہیں حسن و جمال کو دیکھ کر کہ لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، تو اس کو دیکھ کر جو ہے بعض لوگ جو ہے شادی کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدِينِهَا، کہ بعض لوگ جو ہے دین کو جو ہے دیکھ کر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں کہ لڑکی دیندار ہے۔ یہ 4 جو ہے وجوہات ہیں بعض لوگوں کے جو ہے انتخابات کی، کہ مختلف جو ہے وہ انتخاب ہے لوگوں کی طرف سے لڑکی کے اندر۔ تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں کس کو ترجیح دی؟ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ مال کو دیکھا جاتا ہے، بعض لوگ مال کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے پہ فرمایا کہ حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسرے پہ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ حسن و جمال، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ دین کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے اندر جو ترجیح دی ہے وہ فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ دین کو جو ہے مطلوب بنایا جائے اور دین کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے۔ کیونکہ مال کو اگر مطلوب بنایا جائے گا کہ لڑکی کے پاس مال ہے، مالدار ہے، اور اس کو دیکھ کے شادی کی جائے گی، تو مال تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آج ایک شخص کے پاس مال ہے، کل ختم بھی ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو بنیاد بنایا جائے گا تو لہذا جب مال ختم ہو گیا تو یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے حسب نسب کو لوگ دیکھتے ہیں، تو حسب نسب کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندے کی قیمت لگتی ہے یا کسی بندی کی قیمت لگتی ہے، اور اللہ کے ہاں جو عزت اور جو ہے اکرام کا جو معیار ہے، وہ اللہ نے قرآن مجید میں جو ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے ہاں مکرم ہے، وہی اللہ کی عزت والا ہے۔ تو حسب نسب جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کا اعتبار ہے، عزت ہے، اکرام ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی معزز ہے، تو لہذا وہ جو ہے تقوی والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو حسن و جمال ہے، تو حسن و جمال جو ہے یہ بھی جو ہے پائیدار نہیں ہے۔ یہ بھی حسن و جمال جو ہے عارضی چیز ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ عمر بڑھتی رہتی ہے، حسن و جمال جو ہے وہ ختم ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے حسن و جمال بھی۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پائیدار نہیں ہیں، صرف ایک چیز جو ہے پائیدار ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی ترجیح دی، اور وہ ہے دینداری۔ دینداری جو ہے اس کا فائدہ چونکہ جو ہے دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس لڑکی کے اندر دینداری پائی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گی۔ جب اللہ کو پہچانے گی تو اللہ کے حقوق کو پہچانے گی، جب اللہ کے حقوق کو، خالق کے حقوق کو پہچانے گی تو پھر وہ مخلوق کے حقوق کو بھی پہچانے گی۔ لیکن جب دینداری نہیں ہوگی تو اللہ کو بھی پہچانے گی، تو اللہ کے حقوق کو بھی پہچانے گی۔ جب اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانے گی تو وہ
خالق کے حقوق کو نہیں پہچانے تو پھر وہ حقوق کو بھی نہیں پہچانے گی. تو دینداری کا فائدہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا ہے اور ترجیح دی ہے وہ دینداری کو دی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انتخاب اور بہتر ترجیح جو ہے وہ قیامت تک اس سے بہتر ترجیح اور بہتر انتخاب کسی کا ہو نہیں سکتا. اور اسی کی جو ہے تشریح ایک دوسری حدیث میں بھی ہوتی ہے، اس سے اور زیادہ وضاحت جو ہے ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزوجوا النساء لحسنہن، کہ عورتوں سے شادی نہ کرو ان کے حسن کی وجہ سے. فعسى حسنہن ان یردیہن، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن ان کو جو ہے ہلاک کر دے. کیونکہ جب دینداری نہیں ہوگی اور حسن و جمال ہوگا تو یہ حسن و جمال کا ناز اور اس کا غرور اور تکبر جو ہے وہ انسان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس کو جو ہے ہلاک کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تَطْغِيَهُنَّ، کہ عورتوں سے ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مال جو ہے ان کو سرکش بنا دے. اس لیے کہ جو ہے جب دینداری نہ ہو اور صرف مال و دولت ہو تو لہذا وہ مال و دولت انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، انسان کے اندر غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. چونکہ حسن جو ہے اور یہ مال یہ پائیداری نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور قیامت میں بھی یہ کام نہیں آئے گا. قیامت میں بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. تو انسان کے اعمال اور انسان کا جو دل جو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قلب سلیم کے ساتھ پہنچے گا یہ کام آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ، کہ عورتوں سے جو ہے مال کی بنیاد پہ شادی نہ کرو. اور آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، بلکہ ان سے شادی کرو دین کی بنیاد پر، دین کو بنیاد بناؤ. اور آگے فرمایا کہ وَلَا أَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ، ایک عورت اگر رنگ کی کالی ہو، عیب دار ہو، یہ زیادہ جو ہے آپ نے فرمایا افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو دیندار نہ ہو اور اس میں حسن و جمال ہو. تو لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہے وہ دینداری کا ہے. اگر ہم بھی اپنی شادیوں کے اندر، جس کی بھی ہم اپنی اولادوں کی شادیاں کریں تو اس کے اندر اگر ہم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ترجیح دی، جو انتخاب آپ نے کیا، اگر ہم بھی وہی انتخاب کریں، اسی کو ترجیح دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھر پھر ہمیں جنت کا نمونہ پیش کرے گا. آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان ترجیحات کو پس پوچھ ڈالا، صرف مال کو دیکھ کے مال کو بنیاد بناتے ہیں، حسن جمال کو بنیاد بناتے ہیں، اور حسب نسب کو بنیاد بناتے ہیں. تو لہذا اسی کو فوکس کرتے ہیں، دین کو فوکس نہیں کرتے. اس کی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شادیوں کے بعد پھر جو ہے وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور مختلف جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو اپنا انتخاب نہیں بنایا. تو انشاءاللہ تعالی ہاں اگر جو ہے دینداری کو ہم نے فوکس کیا، دینداری کو ہی ہم نے جو ہے مقدم کیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر حسن جمال بھی آتا ہے تو وہ تو نور علی نور ہے. لیکن جو ہے ہم نے صرف جو ہے وہ حسن و جمال کو فوکس کیا اور مال کو فوکس کیا، دین کو فوکس نہیں کیا، دین کو بنیاد نہیں بنایا، پھر اس میں جو ہے خرابیاں ہوتی ہیں. دینداری کے اگر اور بھی چیزیں جمع ہو جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو لہذا اگر ہم بھی جو ہے انشاءاللہ اپنی جب جو ہے شادیاں کریں اولادوں کی تو اسی حدیث کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ شادیاں کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے شادیوں کے بعد ہمارے گھر انشاءاللہ خوشگوار رہیں گے اور وہ جنت کا نمونہ پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم کو انہی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.